بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج مطلع بالکل صاف تھا اور نیلا آسمان واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ بادل کہیں کہیں نظر آ رہے تھے، لیکن وہ روئی کی مانند آسمان پر سجے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے جگہ جگہ وہ لوگ اکٹھا ہو کر کوئی اہم بات کر رہے ہوں۔ سلطان معظم اس وقت اپنے باغیچے میں موجود تھے اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ کسی اہم معاملے پر بات چیت کر رہے تھے۔ سلطان معظم چاہتے تھے کہ محل کے باغیچے کا جو اتنا بڑا حصہ مختص تھا، اس کو محل کے اندر ہی لے کر ایک درسگاہ قائم کر دی جائے اور سلطنت کے تمام بچے وہاں تعلیم حاصل کریں۔ سلطان معظم کو چونکہ دین سے بہت لگاؤ تھا، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ محل کے آدھے باغیچے کو درسگاہ میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ سلطنت کے تمام بچے دینی تعلیم یہاں سے حاصل کر سکیں اور اسے ایک یادگار درسگاہ کے طور پر مانا جائے۔ اسی سلسلے میں وہ وہاں باغیچے کے اندر موجود تھے۔ آج انہوں نے اس لیے دربار بھی نہیں لگایا تھا اور اس معاملے پر سپاہیوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ وہاں ہزاروں کاریگر بھی موجود تھے جن کو سلطان معظم مشورے کے بعد تمام معلومات فراہم کر رہے تھے کہ درسگاہ کو کیسا ہونا چاہیے، اسے کیسا دکھنا چاہیے، اس میں کتنے کمرے ہونے چاہیے، کتنے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بننی چاہیے۔ یہ تمام معلومات سلطان کاریگروں کو ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے تھے اور وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر سلطان کی فراہم کردہ تمام معلومات کو ایک کاغذ پر اتار رہے تھے تاکہ بعد میں کوئی مشکل نہ ہو۔ ابھی وہاں پر یہ تمام بات چیت چل رہی تھی کہ ایک سپاہی دوڑتا ہوا سلطان کے پاس آیا اور سلطان سے کہا تھا کہ ملکہ عالیہ آپ کو محل میں طلب کر رہی ہیں اور وہ آپ سے کسی اہم معاملے پر بات چیت کرنا چاہتی ہیں۔ سلطان کو بے حد تعجب ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے انہیں معلوم تھا کہ ملکہ کو ان سے کوئی اہم بات کرنی ہوگی، اس لیے وہ انہیں محل کے اندر طلب کر رہی ہیں۔ سلطان نے تمام کاریگروں کو ہدایت کی کہ وہ تھوڑی دیر یہاں انتظار کر لیں۔ سلطان دوبارہ وہاں تشریف لا کر انہیں کچھ اور معاملات میں رہنمائی فرما دیں گے۔ کاریگروں نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی تھی اور وہیں باغیچے میں بنے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ کے تھے۔ سلطان سپاہی کی طلب پر جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوئے تھے تو ملکہ عالیہ دربار میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ صرف دو لوگ ایسے تھے جسے دیکھ کر سلطان کو بے حد حیرانی ہوئی تھی۔ سلطان نے پہلے تعجب سے ملکہ کی طرف دیکھا تھا اور پھر ان دو نئے مہمانوں کو دیکھا تھا جو اس وقت وہاں موجود تھے، کیونکہ جب سلطان دربار سے نکلے تھے تو وہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے، یعنی یہ لوگ ابھی ابھی ملکہ سے ملنے آئے تھے۔ سلطان ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے۔ سلطان نے ملکہ سے پوچھا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ جب ملکہ نے انہیں بتایا تھا کہ کہ آج آپ نے دربار نہیں لگایا اور ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگ آج اس طرف نکل آئے ہیں۔ سپاہی تو ان کو واپس بھیج رہے تھے، لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دلہن کا لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے اور ساتھ اس کا دلہا بھی موجود تھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، اور ان دونوں کا لباس دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ لوگ نئے نویلے شادی شدہ لگ رہے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ اگر ان دونوں کے درمیان غلط فہمی کو دور کر دیا جائے تو یہ ایک ثواب اور نیکی کا کام ہوگا، چونکہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور ان کے درمیان شیطان نے شاید پھوٹ ڈلوا دی ہے۔ اس وجہ سے بھی میں نے سوچا کہ ان کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کروا دیا جائے تاکہ شیطان کی شکست ہو۔ سلطان نے فخر سے ملکہ کی طرف دیکھا تھا اور پھر مسکرا دیے تھے۔ انہیں ملکہ کی یہ سوچ بہت زیادہ پسند آئی تھی کہ ملکہ نے ان دونوں کے رشتے کی وجہ سے انہیں صرف اس وجہ سے محل کے دربار میں آنے دیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان پیدا ہوئی غلط فہمی کو دور کر دیا جائے۔ حالانکہ دربار ختم ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا اور اس وقت شام ہو چکی تھی، لہٰذا سلطان کا یہ اصول تھا کہ شام کے وقت کوئی بھی دربار میں حاضر نہ ہو، لیکن ملکہ عالیہ نے اس جوڑے کی سفارش کی تھی، اس لیے اب سلطان کو ماننا ہی پڑا تھا۔ سلطان نے جوڑے کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ لوگ اپنا مدعا بیان کریں۔ سلطان نے محسوس کیا تھا کہ وہ لوگ جو نئے شادی شدہ تھے اور دونوں دلہا دلہن کے لباس میں تھے، ان میں سے دلہا صرف زمین کو ہی تک رہا تھا یا پھر آس پاس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، وہ ملکہ اور سلطان کے سامنے نہیں دیکھ رہا تھا۔ سلطان کو شاید ایسا لگا کہ وہ نابینا ہے، کیونکہ اس کی حرکت و سکنت نابینوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی، اور جب لڑکی نے سب سے پہلے اپنے دلہے کا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا تھا
کہ سلطان معظم میں آپ کے سامنے اپنا مسئلہ لے کر آئی ہوئی ہوں، اور چونکہ ہماری کل ہی شادی ہوئی ہے اور کل ہماری شادی کی پہلی رات تھی اور میرے شوہر نابینا ہیں، یہ سنتے ہیں۔ سلطان کو اپنا اندازہ درست ثابت ہونے لگا تھا کہ انہوں نے دلہے کے بارے میں درست اندازہ لگایا تھا کہ وہ نابینا ہی تھا، اس لیے نہ وہ سامنے دیکھتا تھا اور نہ ہی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ سلطان نے اب لڑکی کی بات کو باغور سننا شروع کیا تھا۔ اس لڑکی نے کہنا شروع کیا تھا کہ کل ہماری شادی ہوئی ہے اور ہماری شادی کی پہلی رات تھی، لیکن ہمارے درمیان یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ پر 2 الزامات لگائے ہیں۔ اس نے پہلا الزام مجھ پر یہ لگایا ہے کہ میں گوری نہیں ہوں بلکہ میرا رنگ سانولا ہے، جبکہ حضور والا آپ بتائیے، یہ تو نابینا ہے، انہیں کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میں گوری نہیں ہوں، جبکہ یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے اور نہ ہی رنگ کو چھونے سے محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ میرا رنگ آپ دونوں کے سامنے ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں اس پر کیسے ثابت کروں کہ میرا رنگ گورا ہے اور میں گوری ہوں۔ سلطان اور ملکہ نے تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ واقعی میں ایک بہت بڑا انوکھا سوال تھا اور یہ نابینا کی طرف سے لگایا گیا انوکھا الزام ہی تھا۔ اس لڑکی کی بات بالکل صحیح تھی کہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، تو اس نے یہ کیسے محسوس کیا کہ لڑکی کا رنگ گورا نہیں ہے، جبکہ لڑکی گوری تھی، اس کا رنگ ملکہ اور سلطان دونوں کے سامنے تھا۔ وہ لڑکی جو اپنا پہلا مسئلہ بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گئی تھی، اب دوسرا مسئلہ سلطان کے اشارے پر کہنا شروع کیا تھا کہ سلطان معظم، کل ہماری شادی کی پہلی رات تھی اور اس نے مجھ پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ میں کنواری نہیں ہوں، جبکہ یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، نہ کچھ زیادہ محسوس کر سکتا ہے، تو پھر اسے کیسے پتا چلا کہ میں پاک باز نہیں ہوں؟ اب آپ ہی بتائیں کہ میں اس پر اپنی پاک بازی کیسے ثابت کروں؟ یہ بات مجھے زیادہ دکھ پہنچا رہی ہے اور میرے دل کو گرما رہی ہے کہ میرا شوہر جو نابینا ہے وہ کیسے ایسی بات کر سکتا ہے۔ اب وہاں بھی میرے مسئلے کا حل بیان کریں اور مجھے تسلی اور تشریف بھی دے کہ میں اپنے شوہر کے ان الزامات کو کیسے غلط ثابت کروں۔ سلطان اس مسئلے کی بنا پر سوچ میں پڑ گئے تھے۔ سلطان نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ اس کا شوہر بالکل خاموش تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ اس کے شوہر سے بھی سلطان کو پوچھ لینا چاہیے، لہذا سلطان نے جیسے ہی اس کے شوہر کو مخاطب کیا کہ اس کے شوہر نے جیسے ہی اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تو اس دلہن نے جلدی مچا دی اور سلطان سے کہنے کہ سلطان معظم، بہت وقت ہو گیا ہے اور ہمارے گھر والوں کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ ہم محل میں تشریف لائے ہیں، بھلے ہی کچھ وقت لے لیجئے لیکن میرے دل پر رکھا یہ بوجھ اتار دیجئے اور مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں اپنے شوہر کو اپنی بے گناہی اور اپنا حسن کیسے ثابت کروں۔ یہ کہہ کر وہ دلہن کھڑی ہو گئی تھی اور آدھا برس کر کے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ سلطان کو دلہن کا یہ رویہ تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا تھا، لیکن انہوں نے جاتے جاتے دلہن سے اتنا کہا تھا کہ وہ اس مسئلے کا حل جلد از جلد اسے بیان کر کے بتائیں گے۔ اس دلہن نے سائڈ میں سر ہلایا تھا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ سلطان اب گہری سوچ میں پڑ گئے تھے اور یہ مسئلہ اب ان کے لیے ایک اہم مسئلہ بن چکا تھا، کیونکہ سلطان ایسے ہی تھے، وہ تمام لوگوں کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھ کر حل کرتے تھے اور انہیں اس وقت ایسا لگا تھا کہ وہ دلہن اس وقت ذہنی طور پر بہتر محسوس نہیں کر رہی، اس لیے اس نے جلدی جلدی مسئلہ بیان کیا اور پھر اپنے شوہر کی بات چیت سلطان سے کروائے بغیر وہاں سے رخصت ہوگی۔ یہی بات سلطان کو کھٹک رہی تھی، لیکن سلطان اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ دلہن کے جانے کے بعد سلطان نے ملکہ عالیہ کی طرف دیکھا تھا اور پھر ان سے کہا تھا کہ تمہارے خیال میں اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے؟ ملکہ عالیہ نے سلطان کو جواب دیا تھا کہ اس مسئلے کو سن کر تو میں خود بھی بہت زیادہ الجھ گئی ہوں، اور چونکہ میں دربار میں ایسے مسئلے حل نہیں کرتی بلکہ یہ آپ کا شیوا ہے کہ آپ تمام مسائل کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ انہیں بہتر طریقے سے حل بھی پیش کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے محل میں اس سے بھی زیادہ مشکل مسائل آئے ہوں گے لیکن آپ نے آسانی سے حل کر دیے ہوں گے، لہٰذا یہ شعبہ آپ کا ہے تو آپ ہی اچھی طرح دیکھ لیجئے، اور پھر اگر آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہو جاؤں گی۔ ملکہ کا مزاج بہت زیادہ خوشگوار تھا، اس لیے انہوں نے سلطان سے کہہ دیا تھا کہ اس مسئلے کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی ہے، لہٰذا اس مسئلے کو آپ ہی حل کیجئے، کیونکہ آپ فہم و فراست میں مجھ سے کئی زیادہ آگے ہیں اور آپ کی ذہانت بھی مجھ سے دگنی ہے،
لہٰذا اس مسئلے کو اب آپ کو ہی حل کرنا ہے۔ یہ کہہ کر ملکہ وہاں سے روانہ ہو گئی تھی اور سلطان سوچ میں پڑ گئے تھے کہ انہیں آگے کیا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے تھا۔ سلطان کو نہ جانے کیوں اس لڑکی کے بیان میں کوئی راز چھپا نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے سب سے پہلے شاہی حکیم کو اپنے دربار میں بلایا تھا اور جیسے ہی شاہی حکیم حاضر ہو گئے تھے، انہوں نے شاہی حکیم سے یہ سوال کیا تھا کہ شاہی حکیم، آپ مجھے بتائیے کہ کسی نابینا کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی کنواری ہے یا بدکار ہے؟ شاہی حکیم نے تعجب سے سلطان کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ سوال جو شاید میری زندگی کا سب سے مشکل سوال ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس سوال میں اس کا جواب بھی چھپا ہوا ہے۔ اصل میں جو شخص نابینا ہوتا ہے تو اللہ پاک نے اس سے صرف بینائی چھینی ہوتی ہے، لیکن اس کی دوسری تمام حساسیت بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک نابینا شخص ہم سے زیادہ ہر چیز کو محسوس کر سکتا ہے، ہر چیز کی آواز ہم سے پہلے وہ سن لیتا ہے اور ہر خطرے کو ہم سے پہلے وہ بھانپ لیتا ہے۔ مختصراً نابینا شخص کی صرف بینائی نہیں ہوتی لیکن باقی تمام خصوصیات اس میں ہم سے اعلیٰ ہوتی ہیں۔ وہ صرف دیکھ نہیں سکتا لیکن باقی تمام چیزیں بہت اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے، اور شاید اس کی بدولت اس نے کوئی ایک ایسی بات محسوس کر لی ہوگی جس سے لگا ہوگا کہ یہ لڑکی کنواری ہے یا بدکار ہے یا پہلے سے شادی شدہ ہے یا طلاق یافتہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ سلطان نے شاہی حکیم کو غور سے دیکھا تھا۔ البتہ شاہی حکیم نے سلطان کی بات کا جواب تو دے دیا تھا، لیکن انہوں نے سلطان کے لیے سوچ کے کئی در اور کھول دیے تھے۔ شاہی حکیم نے سلطان کو اپنے جواب کے دوران یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی لڑکی کنواری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدکار ہی ہو سکتی ہے، کہ اس کے ساتھ ماضی میں کچھ غلط ہوا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ طلاق یافتہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ کو بیوہ ہو۔ یہ تمام چیزیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ لڑکی کنواری نہیں ہے۔ سلطان شاہی حکیم کے جواب سے متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے شاہی حکیم کا شکریہ ادا کیا تھا کہ انہیں ایک ایسا مسئلہ درپیش تھا جس میں وہ اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ انہیں کیسے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی میں نے آپ سے سوال پوچھا جس کا آپ نے اچھا جواب دیا، حالانکہ آپ کے جواب میں میرا حل تو موجود نہیں تھا، لیکن آپ کے جواب نے مجھے کئی اور راہ سجائی ہے، اس لیے مجھے جب بھی مشکل پیش آتی ہے تو مشورہ کرتا ہوں اور مختلف لوگوں سے سوالات کرتا ہوں اور ان کی سوچ کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے میرے مسائل کو حل کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مشورہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ مشورے میں برکت ہوتی ہے۔ اور دیکھیے، میں نے آپ سے مشورہ کیا اور آپ کے جواب میں میرے لیے سوچ کے کئی در کھول دیے۔ میں اس بات کے لیے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سلطان نے اس کے ساتھ ہی شاہی حکیم کو انعام سے نوازا تھا اور وہ محل سے روانہ ہو گئے تھے۔ واقعی میں شاہی حکیم سے سوال کرنے کے بعد سلطان کے ذہن میں بہت سے سوالات جنم لینے لگے تھے، اور ان سوالات کے جواب کے لیے سلطان کو اب خود سے تحقیقات کرنی تھی، اور اب وقت آ گیا تھا کہ سلطان بیس بدل کر خود اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ سلطان نے اپنے خادم خاص کو بلایا تھا۔ وہ سلطان کا جاسوس خاص بھی کہلایا جاتا تھا۔ سلطان نے اسے کہا تھا کہ ہمارے دربار میں ایک عجیب قصہ یا ایک عجیب الزام سامنے آیا ہے، لہٰذا اس کی تحقیقات کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو نابینا ہمارے محل میں مسئلے کو لے کر آیا تھا، مجھے اس نابینا کے گھر والوں کا پتہ معلوم کر کے بتاؤ کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ میں خود جا کر ان سے کچھ سوالات کروں گا اور اس کے بعد محل واپس آ جاؤں گا، لیکن اس بات کو تمہیں خفیہ رکھنا پڑے گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم بس مجھے اس نابینا کے گھر والوں کا پتہ معلوم کر کے بتاؤ، آگے کیا کرنا ہے وہ میرا کام ہے۔ جاسوس خاص نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی تھی اور سلطان سے پوچھا تھا کہ وہ نابینا آپ کے محل میں کس وقت آیا تھا۔ سلطان نے اسے دن بتا دیا تھا۔ جاسوس خاص کا ارادہ تھا کہ اس نابینا کی معلومات دربار لگنے کے وقت سپاہی نے ضرور لکھ رکھی ہوگی، لیکن سلطان نے اس جاسوس کو بتایا تھا کہ وہ لوگ دربار لگنے کے وقت نہیں آئے تھے بلکہ اس کے بعد آئے تھے، اور اس وقت مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں ان سے معلومات لے کر لکھوا لوں، ان کا مسئلہ ہی ایک جگہ لکھ کر رکھ دوں، حالانکہ ان کا مسئلہ اتنا انوکھا ہے کہ وہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا ہے، اور اب جب تک میں اسے حل نہیں کروں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا،
کیونکہ یہ ایک میاں بیوی کے رشتے کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا میں تمہیں اس نابینا کا حلیہ بتا دیتا ہوں، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے دلہا اور دلہن دونوں کے تمام خصوصیات اور حلیے جو انہوں نے دیکھے تھے وہ بتا دیے تھے۔ حالانکہ یہ جاسوس خاص کے لیے ایک بہت ہی مشکل کام تھا کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کے اندر ان میاں بیوی کو ڈھونڈے جس میں دلہا نابینا تھا، اور ان کی کچھ عرصہ پہلے ہی 3 یا 2 دن پہلے ہی شادی ہوئی ہوگی۔ لیکن اس نے سلطان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے آپ کو پہنچا دے گا۔ سلطان کو بھی اپنے جاسوس پر اچھا خاصا یقین تھا، اس لیے انہوں نے اسے ہی اس کام کے لیے چنا تھا۔ سلطان اس انوکھے واقعے میں اس قدر گم ہو چکے تھے، انہیں یہ یاد نہیں رہا تھا کہ وہ سپاہی کو بلوا کر اس کام کے لیے اندراج کروا دے، کیونکہ سلطان کا بھی یہ اصول بن چکا تھا کہ دربار میں جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا تھا وہ پہلے سلطان کو اپنا مسئلہ بتانے کے بعد سپاہیوں کے پاس بھی اپنا مسئلہ اندراج کروا لیتا تھا۔ اس طرح سلطان کو اگر کوئی تحقیقات کرنی ہوتی تو انہیں پتہ وغیرہ معلوم کرنے کے لیے وقت ضائع نہ کرنا پڑتا۔ لیکن جب وہ میاں بیوی محل میں تشریف لائے تھے تب سلطان ایک تو بہت زیادہ مصروف تھے اور اپنی مصروفیات چھوڑ کر وہ ان کا مسئلہ سننے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نکل گئی تھی کہ ان کے مسئلے کا اندراج کروا لیں، اس لیے انہوں نے جاسوس خاص کو بلایا تھا اور وہ اس کام میں ماہر تھا، اور اگر اسے چند خصوصیات بھی بتا دی جائیں تو وہ اپنا کام مکمل کرتا تھا۔ اب سلطان کو اس پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ نابینا کے گھر والوں کا پتہ انہیں ضرور معلوم کر کے دیکھا، اور ایسا ہی تھا۔ سلطان نے اسے صبح محل میں طلب کیا تھا اور کام سونپا تھا، جبکہ وہ شام کو محل میں تشریف لایا تھا۔ سلطان اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے سلطان کا دیا ہوا کام مکمل کر لیا ہے، اور ایسا ہی تھا۔ اس نے سلطان کا کام پورا کر دیا تھا اور سلطان کو وہ پتہ فراہم کر دیا تھا جہاں نابینا دلہے کے گھر والے رہتے تھے۔ سلطان نے جاسوس سے پوچھا تھا کہ وہ اتنی جلدی یہ کام کیسے مکمل کر پایا۔ تب اس نے بتایا تھا کہ اتفاق سے 2 دن پہلے اس نے شادی میں شرکت کی تھی اور وہ نابینا اس کے کسی دور کے رشتہ دار کا بیٹا ہے، اس لیے اسے اس پتے کو معلوم کرنے میں ذرا برابر بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ سلطان نے جاسوس خاص کو شاباش دی تھی اور وہ محل سے رخصت ہو گیا تھا۔ اب سلطان نے اپنا اگلا لاہ عمل طے کر لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سلطان نے بیس بدلا تھا اور سلطنت کے تمام امور جلدی نمٹا کر وہ ملکہ عالیہ کو اطلاع دے کر محل سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے ملکہ عالیہ کو خاص ہدایت کی تھی کہ وہ کسی کو اس بارے میں نہ بتائیں کہ سلطان اس وقت محل میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ایک بستی میں آگے تھے جہاں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی، دکھنے سے ایک غریب بستی لگ رہی تھی، اور یہاں کے لوگ محنت کش نظر آ رہے تھے جو اپنا پیٹ بڑی مشکل سے پال رہے تھے۔ سلطان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ہی سلطنت کا یہ حصہ ہے۔ قطار میں موجود تیسری جھونپڑی میں انہوں نے دستک دی تھی اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا تھا اور سامنے موجود عورت نے غور سے آنے والے شخص کو دیکھا تھا۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا تھا کہ وہ بھٹکا ہوا مسافر ہے اور راستہ بھول گیا ہے اور اس وقت بہت بھوکا ہے، اگر تھوڑا بہت کھانے کو مل جائے گا تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ عورت نے اسے اندر بلایا تھا اور بیٹھنے کے لیے چارپائی بچھا دی تھی۔ سلطان معظم جو اس وقت مسافر کا بھیس بدلے ہوئے تھے وہاں بیٹھ چکے تھے۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا تھا کہ کیا وہ اکیلی رہتی ہے، تو اس عورت نے کہا تھا کہ نہیں، اس کا شوہر موجود ہے اور وہ اس وقت لکڑیاں کاٹنے گیا ہوا ہے۔ جب سلطان نے اس سے پوچھا کہ اس کی اولاد ہے تو اس نے کہا تھا کہ ہاں اولاد ہے، اور وہ اس وقت کام کے سلسلے میں اس بستی سے بہت دور رہتا ہے، وہاں بھی کام کرتا ہے، اور اب تو اس نے شادی بھی کر لی ہے۔ یہ کہہ کر اس عورت کی آنکھوں میں خوشی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ تب سلطان نے اس عورت سے پوچھا تھا کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں اپنے پاس کیوں نہیں رکھا ہوا، اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی، اور پھر اس نے کہا تھا کہ میرا بیٹا نابینا ہے، اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلطان نے اس عورت سے معذرت کی تھی کہ اس نے انجانے میں اس کا دکھ چھیڑ دیا ہے، لیکن اس عورت نے سلطان سے کہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، میرا بیٹا بچپن سے نابینا نہیں تھا بلکہ ایک حادثے میں نابینا ہو گیا ہے۔ وہ پہاڑ پر چڑھا ہوا تھا، اچانک سے اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ پہاڑ سے بہت اونچائی سے نیچے گرا تھا۔
جس کی وجہ سے اس کے سر پر بہت بری چوٹ لگی تھی اور اس وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی تھی، اور وہ اس وقت تقریباً 12 سال کا تھا اور اب وہ تقریباً 25 سال کا ہے۔ ان 13 سالوں میں اس نے سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ عورت سانس رات روتی جا رہی تھی۔ اس نے سلطان کو بتایا تھا کہ وہ اپنے علاج کے لیے بستی سے تھوڑا آگے گیا تھا، لیکن پھر وہاں اس نے اپنے لیے کام ڈھونڈ لیا تھا اور وہاں ایک دکان پر کام کرنے لگا تھا، اور وہ ہر وقت ہم سے ملنے آتا تھا، وہ ہمیں پیسے بھی بھیجتا تھا۔ پھر ہم نے اس کی شادی طے کر دی تھی اور اس نے وہیں شادی کر لی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ جلد ہم دونوں کو اپنے پاس بلا لے گا۔ یہ کہہ کر وہ عورت چپ ہو گئی تھی اور سلطان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ سلطان کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ دلہا بچپن سے نابینا نہیں تھا، بلکہ وہ 12 سال تک بینائی رکھ کر اس کے بعد نابینا ہو گیا تھا، اور شاہی حکیم نے انہیں کہا تھا کہ جو بچپن سے نابینا ہوتے ہیں ان کی حساسیت تو تیز ہوتی ہے، لیکن جو کسی وجہ سے نابینا ہو جاتے ہیں ان کی حساسیت اور بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ انہوں نے پہلے دنیا دیکھی بھی ہوتی ہے اور لوگوں کے رویے دیکھے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ کون کیا ہے۔ اب سلطان کو آہستہ آہستہ مسئلے کی سمجھ آ رہی تھی، لیکن ابھی بھی کچھ کڑیاں ایسی تھیں جو کہ الجھی ہوئی تھی اور انہیں سلجھانا بہت ضروری تھا۔ سلطان جب سے اس عورت سے مل کر آئے تھے جو کہ اس نابینا کی ماں تھی، تو وہ اور زیادہ الجھن کا شکار ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے ملکہ سے تمام بات کہی تھی، تب ملکہ عالیہ نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ آپ کو اس عورت کے کہے کے مطابق کہ میرا بیٹا دکان پر کام کرتا ہے وہاں جانا چاہیے اور وہاں اس سے کچھ سوالات کرنے چاہیے، اور چونکہ آپ کا بیس بدلا ہوا ہوگا اس لیے اسے پتہ نہیں چل سکے گا کہ آپ سلطان ہیں، اور اس طرح آپ اس سے تمام سوالات بھی آسانی سے باتوں ہی باتوں میں پوچھ لیں گے، یوں آپ کی آدھی پریشانی حل ہو جائے گی۔ سلطان کو ملکہ کا مشورہ پسند آیا تھا اور انہوں نے اس دکان کا رخ کیا تھا جہاں اس عورت نے بتایا تھا۔ سلطان وہاں جیسے ہی پہنچے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ایک دکان پر وہی نابینا کھڑا تھا۔ وہ دکان پنسار کی دکان تھی اور وہاں ہر قسم کی جڑی بوٹیاں دستیاب تھیں۔ وہاں بہت سے حکیم ان جڑی بوٹیوں کو خریدنے آتے تھے اور یوں ایک بہت بڑا کاروبار تھا۔ زیادہ تر دوائیاں بننے میں جڑی بوٹیاں استعمال ہوتی تھی، اس لیے اس دکان کا کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا، اور جو دکان کا مالک تھا سلطان کی نظر میں وہ دولت مند تھا۔ سلطان گاہک بن کر اس کے پاس گئے تھے اور سلام دعا کی تھی، اور سلطان کے سلام کرنے سے پہلے ہی محسوس کر چکا تھا کہ دکان پر کوئی آیا ہے، یعنی اس کی حساسیت واقعی میں بہت تیز تھی۔ سلطان اسے باغور دیکھ رہے تھے، تب بھی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سلطان سے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے۔ سلطان نے چند جڑی بوٹیوں کے نام لیے تھے اور پھر باتوں ہی باتوں میں اس سے کہا تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو بہت مبارک ہو۔ وہ نابینا ذرا دیر کو ٹھہرا تھا اور پھر اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ مبارک قبول کر لی تھی۔ سلطان وہاں سے ہٹ کر پاس والی دکان کے پاس گئے تھے اور اس سے پوچھا تھا کہ اس نابینا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ وہ دکاندار شاید بہت باتوئی تھا، اس نے سلطان کا سوال سنتے ہی کہا تھا کہ یہ شخص بہت زیادہ ایماندار ہے اور اسی ایمانداری کی وجہ سے اس دکان کے مالک نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں جب سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ بوجھا بوجھا رہتا ہے۔ میرے خیال سے لڑکی پر اس نے شادی کی رات ہی کچھ الزام لگا دیے تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ لڑکی نے سلطان کی بارگاہ میں شکایت کی ہے کہ نابینا نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، لیکن نابینا ابھی بھی اسی دکان پر کام کرتا ہے اور مالک جو دراصل اس کا سسر بھی ہے، اس کے اور اس کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں۔ سلطان کو یہ تمام باتیں سن کر بہت زیادہ تعجب ہوا تھا۔ معاملہ اور بھی غمگین ہوتا جا رہا تھا۔ سلطان اب سوچ میں پڑ گئے تھے کہ آخر اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ سلطان کی نظر میں یہ بات ہی ناقابل ہضم تھی کہ مالک نے محض ایمانداری سے متاثر ہو کر اتنا دولت مند ہو کر کیسے اپنی بیٹی کی شادی اس نابینا سے کر دی۔ یہ بات خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال تھا۔ سلطان کو ان سارے سوالات کے جوابات حاصل کرنے تھے کیونکہ معاملہ سلجھنے کی بجائے الجھتا جا رہا تھا۔ اب سلطان کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا اور اس کی بدولت ہی وہ سارے جوابات حاصل کر سکتے تھے۔
سلطان نے سوچ لیا تھا کہ اب انہیں آگے کیا کرنا ہے۔ انہیں اب اس نابینا کے پیچھے نہیں پڑنا تھا، بلکہ جو کچھ انہیں معلوم ہوا تھا اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ مسئلہ نابینا میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لگائے گئے الزامات میں ہے، بلکہ جو کچھ بھی راز چھپا ہے وہ اس لڑکی کی زندگی سے متعلق ہے جو دلہن بن کر سلطان کے محل میں داخل ہوئی تھی، اور پھر اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا۔ سلطان دوبارہ اپنے محل میں آ گئے تھے اور اب انہوں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سلطان نے دوبارہ جاسوس خاص کو اپنے محل میں طلب کیا تھا اور اس سے عرض کیا تھا کہ اب تو اسے پتہ چل گیا ہے کہ وہ نابینا اس کے دور کے رشتہ دار کا داماد ہے، چنانچہ اب تم اس نابینا سے متعلق معلومات جمع کرنے کی بجائے تم اس لڑکی کے متعلق معلومات جمع کرو اور پھر مجھے جلد از جلد پہنچا دو۔ جاسوس خاص نے سلطان کا حکم سنا تھا اور پھر اس کی تعمیل کے لیے محل سے روانہ ہو گیا تھا۔ سلطان جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ مسئلہ دن بدن گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ اب سلطان کو شدت سے انتظار تھا کہ کب ان کا جاسوس محل میں آئے گا اور کب انہیں معلومات فراہم کرے گا اور کب یہ مسئلہ حل ہوگا۔ وہ پریشانی کے انداز میں یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے اور اس وقت تک ٹہلتے رہے تھے جب تک جاسوس دوبارہ آ کر انہیں سارے معلومات فراہم کر کے نہیں چلا گیا تھا۔ انہوں نے جاسوس کو دوپہر کے وقت طلب کر کے کہا تھا اور رات ہونے سے پہلے جاسوس واپس آیا تھا۔ اس نے سلطان کے سامنے تمام معلومات رکھ دی تھی۔ جاسوس نے جو تحقیقات کی تھی اس کے مطابق وہ لڑکی ایک خاموش طبع لڑکی ہے اور بہت کم کسی سے بات کرتی ہے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ دکاندار ایک امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا کاروبار بہت وسیع ہے۔ یہ اس کی ایک دکان اس علاقے میں ہے جہاں نابینا کام کرتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نابینا کی ایمانداری کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کی ہے، لیکن اس کی بیٹی ایک حسین و جمیل عورت ہے اور گورے رنگ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھی لکھی بھی ہے، جبکہ نابینا ایک معصوم سا دیہاتی جو کام کے سلسلے میں اس دکاندار کے پاس آیا تھا۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ دکاندار نے چند دنوں کے اندر ہی ان دونوں کی شادی طے کر دی تھی، اور یوں اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود بھی شادی سادگی سے کی گئی تھی، اور یہی بات جس سے بھی کی جاتی ہے اسے یہ بات کھٹکتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نابینا کی شادی بھی اس سے زبردستی کی گئی ہے اور وہ بھی شادی سے خوش نہیں ہے، بلکہ دکاندار کے احسان تلے دبے ہونے کے باوجود اور نابینا ہونے کے باوجود بھی اس نے مجبور ہو کر اس لڑکی سے شادی کی ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ نابینا نے شادی کی رات ہی اس پر کچھ الزامات لگائے تھے، جس کی وجہ سے وہ لڑکی بہت زیادہ اداس رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہتے۔ اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ نابینا جلد ہی اپنی ماں کے پاس واپس لوٹ جائے گا۔ سلطان کو بہت حیرت ہوئی تھی کیونکہ سلطان نے جب نابینا کی ماں سے ملاقات کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ نابینا جلد از جلد ان کو اپنے پاس بلا لے گا، جبکہ یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اب سلطان کو ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا کیونکہ جاسوس نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی اپنے دل کا حال صرف اپنی ایک دوست کو ہی بتاتی ہے۔ چنانچہ سلطان کو پورا یقین تھا کہ اس کی دوست کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور معلوم ہوگا جو اس پوری کہانی میں چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ سلطان نے جاسوس خاص کو جانے کا حکم دے دیا تھا اور اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے اتنے کم وقت میں ان کو اتنی معلومات پہنچائی تھی۔ سلطان نے دوبارہ اپنا بھیس بدل دیا تھا، خوبصورت نوجوان کا روپ اپنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی سب سے قریبی دوست کے گھر پہنچ گئے تھے جہاں وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ خوبصورت نوجوان اس کے گھر میں اس طرح داخل ہوا جا رہا ہے تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ چنانچہ سلطان آگے بڑھے تھے اور اس کے ناک پر رومال رکھ دیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب پھر سلطان اسے لے کر محل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ سلطان نے نوجوان کا روپ اس لیے دھارا تھا کیونکہ وہ لڑکی کو کسی شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو زندان میں پایا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کہ وہ یہاں کیسے آئی تھی۔ تبھی سلطان اس کے پاس آئے تھے اور انہوں نے اسے کہا تھا کہ میں تم سے جو سوال کروں گا تمہیں اس کا صحیح جواب دینا پڑے گا، ورنہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندان میں رہنا پڑے گا اور تمہارا جرم جھوٹ بولنا اور جھوٹ کا ساتھ دینا لکھ دیا جائے گا۔ وہ لڑکی ڈر گئی تھی اور سہم گئی تھی اور اس نے سلطان کا ساتھ دینے کے لیے حامی بھر لی تھی۔
चुनांचे उसने सुल्तान से कहा था, क्या आप मुझसे जो भी सवालात करेंगे मैं बिल्कुल सच जवाबात दूंगी, लेकिन आप मुझे जिंदान से निकालने में मदद करें। सुल्तान ने कहा था कि जिंदान से तुम उसी सूरत निकल सकती हो जब तुम हर चीज का सही जवाब दोगी। उस लड़की ने हामी भर ली थी। चुनांचे सुल्तान ने उससे सबसे पहले ये सवाल किया था कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या ताल्लुक है जिसकी अभी नाबीना से शादी हुई है। वो लड़की घबरा गई थी, लेकिन उसने सुल्तान से कहा था कि वो लड़की मेरी गहरी दोस्त है और वो अपनी हर बात मुझे जरूर बताती है। तब सुल्तान ने उससे कहा था कि क्या वो नबीना को पसंद नहीं करती या नबीना की उसके साथ जबरदस्ती शादी हुई है। वो लड़की खामोश रही थी और फिर उसने इस बात में सर हिलाया था और सुल्तान से कहा था, बिल्कुल, नाबीना और उसकी शादी जबरदस्ती हुई है, बल्कि उस नाबीना शख्स को तो जबरदस्ती इस शादी में रगड़ा गया है, क्योंकि उसके घर वालों को पता चल गया था कि उस लड़की को कोई और पसंद है। वह अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सजा के तौर पर उसकी शादी नाबीना से करा दी थी, लेकिन वो खुश नहीं है। सुल्तान को यही बात मालूम करनी थी। चुनांचे सुल्तान ने उससे एक और सवाल किया था कि क्या वो लड़की वाकई हसीनो जमील है। तब उसने कहा था कि प्यारे साथियों, इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियो को क्लिक कीजिए। स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करके अजीज दोस्तों, आप इस कहानी का अगला हिस्सा देख सकते हैं।